السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل ناول اسٹوڈیو آفیشیل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شروع کریں گے تو رنگ چاہتوں کا ناول کی 7ویں قسط۔ تو چلیں جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ پریسا نے مندی مندی آنکھیں کھولی تھی، اس پر ابھی بھی مدہوشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ پہلے تو کتنے ہی لمحے اجنبی نگاہوں سے اسے دیکھے گئی تھی، جب کافی دیر بعد اس کے دماغ میں جھماکا ہوا تھا کہ اسے کڈنیپ ہو چکا ہے۔ پریسا کی آنکھوں سے کئی آنسو قطار کی صورت اس کے گالوں پہ لڑک آئے تھے۔ وہ اس وقت اوندھے منہ سنگل بیڈ پر پڑی تھی، اس کے ہاتھ پہ رسیوں سے بندھے گئے تھے۔ کمرے میں نیم تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ پریسا کو جیسے ہی گزرے لمحوں اپنی سرزد کی گئی غلطی کا احساس ہوا۔ اس کا دل چاہا اپنی کم عقلی اور بے وقوفی پر اپنا سر کسی دیوار کے ساتھ دے مارے۔ بھیا کے بھیجے گئے باڈی گارڈ کی بنائے یونٹ سے نکلنے کا بہت بڑا بھگتان وہ بھگتنے والی تھی۔ بیڈ پر آ کر بیٹھتے اس نے چاروں جانب نگاہیں دوڑائی تھی۔ اس پورے کمرے میں سوائے سنگل بیڈ کے کچھ بھی نہیں تھا۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر پانی کا جگ اور گلاس رکھا گیا تھا۔ پریسا خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اندر سے وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ اسے نہ جانے کس نے کس مقصد کے لیے کڈنیپ کیا تھا۔ بھیا پلیز جلدی سے آ جائیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے یہاں پر۔ پریسا شاہویر کو پکارتی رونے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی شاہویر جتنا پاورفل تھا، اس کے دشمن بھی اتنے ہی بے شمار تھے۔ اس کے مطابق ایان اتنی گری ہوئی حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ شاہویر کے کتنے بھی خلاف کیوں نہ ہو، اسے وہ اپنی عزت مانتا تھا۔ اس کے معاملے میں وہ اتنا نہیں گر سکتا تھا۔ پریسا جاننا چاہتی تھی آخر یہ کس نے کیا تھا۔ جو اگلی بات اس کے دماغ میں آ رہی تھی، وہ سوچ کر اس کا دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ اس نے ٹیبل کو پیروں سے ایک زوردار ٹھوکر مار رسید کی تھی، جس کے نتیجے میں اس پر رکھے گئے جگ اور گلاس چھناکے کی آواز سے زمین بوس ہوئے تھے۔ آواز کافی اونچی تھی۔ کچھ ہی لمحوں بعد پریسا کو دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی، جس کے بعد وہ شخص اندر داخل ہوا تھا۔ اسے پتھرائی نگاہوں سے دیکھتے پریسا اپنی جگہ ساکت ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گرتے اس کا پوری چہرہ بھگو گئے تھے۔ شاہویر فون کان سے لگائے عباد کی دی جانے والی اطلاع سنتا زلزلوں کی زد میں تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا اس نااہل باڈی گارڈ کو ابھی اور اسی وقت چھوٹ کر دے، مگر ابھی اس کے پاس اس سب کے لیے ٹائم نہیں تھا۔ اس کی پھولوں جیسی نازک بہن اس وقت نہ جانے کس ظالم کے شکنجے میں تھی۔ مہرما کو وہ پہلے ہی ڈراپ کر چکا تھا۔ اس کا رخ آفس کی جانب تھا، مگر اب یہ دل چیرتی خبر نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے وہ اندھا دھند گاڑی بھگانا شروع کر چکا تھا۔ ساتھ ساتھ وہ ایس پی راہید سے بھی رابطے میں تھا، جسے اس نے پریسا کا موبائل اور اس کی رسٹ واچ میں خفیہ طور پر لگائے ٹریکر کو ٹریس کرنے کا کہا تھا۔ جب کچھ ہی دیر میں اس پر راہید نے اسے جن لوکیشن کے بارے میں بتایا تھا، شاہویر کا غصے سے خون کھول اٹھا تھا۔ اسٹیئرنگ پر اس کی گرفت مزید مضبوط ہوئی تھی۔ وہ اڑ کر پریسا کے پاس پہنچ جانا چاہتا تھا۔ اپنی بہن پر وہ ایک آنچ بھی نہیں آنے دینا چاہتا تھا۔ اس نے گارڈز کی 4 گاڑیاں بھی اس وقت اس کے پیچھے آ چکی تھیں۔ جہاں وہ جا رہا تھا وہاں اسے گارڈز کی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ پریسا پٹی پٹی نگاہوں سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ پوری طرح آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ آپ نے مجھے کڈنیپ کیا؟ شدید تکلیف اور اذیت کے زیر اثر پریسا کے منہ سے یہ الفاظ ادا ہوئے تھے۔ ہاں، میں نے ایسا کیا۔ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ شاہویر تمہیں کسی قیمت پر میرے حوالے نہیں کرتا، اس لیے مجھے یہ کرنا مناسب لگا۔ اب تم میرے پاس ہی رہو گی، اپنی اصل پہچان کے ساتھ۔ سب کو بتاؤں گا میں کہ تم پریسا سکندر نہیں، پریسا خورشید ہو، میری خورشید آغا کی بیٹی۔ پریسا نے دکھ بھری نگاہوں سے سامنے کھڑے اپنے باپ کو دیکھا تھا، جسے اتنے سالوں بعد خیال آ گیا تھا کہ اس کی کوئی بیٹی بھی ہے، مگر پریسا اچھے سے جانتی تھی اسے یہاں وہ باپ بیٹی کی محبت میں نہیں بلکہ اپنے کسی مقصد کے تحت لایا تھا، ورنہ بھلا دنیا کا کون سا باپ اپنی بیٹی کو کڈنیپ کر کے یوں رسیوں میں باندھ کر رکھتا ہے؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ اصل مقصد کیا ہے آپ کا مجھے یہاں لانے کا؟ پریسا مسلسل اپنے ہاتھ پیر رسیوں سے چھڑوانے کی ناکام کوشش کرتی بے خوفی سے بولی تھی۔ تمہارا پیارا بھائی شاہویر بہت اچھے سے جانتا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ اس کے اتنے دنوں کے مسلسل انکار کی وجہ سے ہی مجھے یہ انتہائی قدم اٹھانا پڑا۔ بہت ٹائٹ سیکیورٹی رکھی ہوئی تھی اس نے تمہاری، مگر میری پیاری بیٹی نے اس سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر میرے اتنے دنوں سے ناکام ہوتا مشن کامیاب کروا دیا۔ خورشید آغا کے چہرے پر مکروہ ہنسی کے آثار دیکھ کر پریسا نے نفرت سے نگاہیں پھیر لی تھی۔ میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں ہے اور نہ ہی زندگی میں کبھی رکھنا چاہتی ہوں۔ میں یہ بھی اچھے سے جانتی ہوں کہ آپ میرے نام پر موجود میری ماما کی جائیداد حاصل کر کے اسے غلط مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، جو کہ میں کبھی ہونے نہیں دوں گی، اور مجھے یوں کڈنیپ کر کے آپ نے اپنا مزید نقصان کیا ہے۔ میرے شاہویر بھائی آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ پریسا کو شاہویر پر خود سے بھی زیادہ بھروسہ تھا، وہ اسے کچھ نہیں ہونے دیتا۔ ہاں ہاں، تمہارا بھائی تم تک پہنچے اس سے پہلے ہی میں تمہارا نکاح اپنے بھتیجے سے کروا دوں گا، پھر تمہارے ان سو کالڈ اپنوں میں سے کوئی کچھ نہیں کر پائے گا۔ تمہارے پاس 15 منٹ ہے۔ تمہارا سگا باپ ہونے کے ناطے تمہیں ذہنی طور پر نکاح کے لیے تیار ہونے کے لیے اتنا ٹائم تو دے ہی سکتا ہوں۔ خورشید آغا اس
پر ایک مسکراہٹ اچھالتا وہاں سے نکل گئے تھے۔ انہیں شاہویر پر پریسا کا یہی یقین ختم کرنا تھا۔ پریسا کا دل خوف سے کانپ اٹھا تھا۔ اگر شاہویر وقت پر نہ پہنچ پایا تو اس سے آگے اسے کچھ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ ایان کا وجیح چہرہ اس کی نگاہوں میں آن سمایا تھا۔ اسے کزن سے ہی پتہ چلا تھا کہ ایان دوپہر میں ہی دبئی کے لیے نکل گیا ہے۔ پریسا اچھے سے جانتی تھی کہ اگر وہ یہاں ہوتا تو ایک لمحہ بھی نہ لگاتا یہاں پہنچنے میں۔ شاہویر کی گاڑیاں بڑے سے بنگلے کے سیاہ گیٹ کے سامنے آن رکی تھی۔ وہ جیسے ہی گاڑی سے نکلا تو سامنے کھڑے گارڈ نے اس کا راستہ روکنا چاہا تھا، جس کے جواب میں شاہویر اس کی کنپٹی پر سائلنسر لگے پسٹل کا نشانہ باندھتا آگے بڑھ گیا تھا۔ اس کے گارڈز بھی اس کے پیچھے ہی تھے۔ شاہویر پتھروں کی روش طے کرتا تھوڑا سا ہی آگے بڑھتا جب سامنے سے گارڈز کی پوری فوج نمودار ہوئی تھی۔ آپ اندر نہیں جا سکتے، گارڈز نے شاہویر پر بندوقیں تانے اسے اندر آنے سے روکا تھا۔ اپنی جان پیاری ہے تو آگے سے ہٹ جاؤ، اندر تو میں ہر قیمت پر جا کر ہی رہوں گا۔ تم یہاں کھڑے میرا وقت ضائع کر کے اپنی موت کو مزید عبرتناک بنا رہے ہو۔ شاہویر نے انہیں آخری وارننگ دی تھی، مگر وہ گارڈز اپنے مالک کی جانب سے ملے گئے حکم کے مطابق وہیں جمے کھڑے رہے تھے۔ جب شاہویر کے ہاتھ سے اشارے پر اس کے آدمی سامنے کھڑے لوگوں پر ٹوٹ پڑے تھے۔ ان لوگوں کے لیے یہ حملہ اتنا اچانک اور غیر متوقع تھا کہ انہیں ٹریگر دبانے کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔ شاید انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ کوئی انہی کے ڈیرے پر آ کر ان پر حملہ بھی کر سکتا ہے۔ شاہویر کی پوری طرح ٹرینڈ گارڈز نے ان کی گردنیں مروڑتے انہیں ایک سائڈ پر ڈال دیا تھا۔ شاہویر عجلت میں اندر داخل ہوا تھا۔ لمبی سی راہداری عبور کرتے اندر ڈرائنگ روم میں بیٹھے خورشید آغا اور اس کے ساتھ بیٹھے 3 افراد شاہویر کو وہاں دیکھ کر جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے۔ تم یہاں؟ خورشید آغا کو قطعاً اندازہ نہیں تھا کہ شاہویر اتنی جلدی پریسا کو ڈھونڈ لے گا اور اس کے سب سے خفیہ ٹھکانے پر آن پہنچے گا۔ پریسا کا موبائل تو اس کے آدمی وہیں پھینک آئے تھے، پھر شاہویر اتنی جلدی یہاں کیسے پہنچ گیا تھا؟ میری بہن کہاں ہے؟ شاہویر کے لہجے میں چھپی غراہٹ مقابل کا دل دہلانے کے لیے کافی تھی۔ وہ تمہاری بہن نہیں ہے، صرف اور صرف میری بیٹی ہے۔ میں اب کبھی اسے تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ قانونی طور پر اس کا سرپرست صرف اور صرف میں ہوں۔ میں قانونی طور پر بھی اسے اپنے پاس رکھنے کا حق رکھتا ہوں، اس لیے تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ خورشید آغا اب پریسا کو کسی قیمت پر ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے تھے۔ ہر طرف پھیل جاؤ، سب کمرے چیک کرو، میری بہن ہر قیمت پر ملنی چاہیے۔ شاہویر اپنے آدمیوں پر چلایا تھا۔ اس کے لیے خورشید آغا کی بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ شاہویر اپنے آدمیوں کو روک لو ورنہ میں تمہیں شوٹ کر دوں گا۔ خورشید آغا نے شاہویر کے ماتھے پر نشانہ باندھتے اسے باز رکھنا چاہا تھا۔ اتنی اوقات نہیں ہے تمہاری۔ شاہویر صوفے پر برجمان ہوتا اسے خون آشام نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولا، تم ابھی میری اوقات سے پوری طرح واقف نہیں ہو۔ میں ایسا کر سکتا ہوں۔ خورشید آغا نشانہ اس کی کنپٹی پر ہٹا کر بازو پر رکھتے دھمکی آمیز لہجے میں بولا، جبکہ شاہویر نے طنزیہ نگاہوں سے اسے نشانہ بدلتے دیکھا تھا۔ اس شخص کی واقعی اتنی اوقات نہیں تھی کہ اسے ختم کرنے کا سوچ بھی سکے۔ شاہویر سکندر چلے جاؤ یہاں سے۔ خورشید آغا نے اسے آخری بار وارن کرتے ٹریگر پر انگلی دبا کیا تھا، مگر اس سے بھی پہلے وہاں داخل ہوتے ایان نے اس کے بازو پر گولی چلاتے اس کا نشانہ ضائع کیا تھا۔ بندوق خورشید آغا کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری تھی۔ شاہویر نے حیرت بھری نگاہوں سے مڑ کر اپنے اس خیرخواہ کو دیکھا تھا جب اس کی نگاہیں پیچھے کھڑے ایان سے ٹکرائی تھی۔ نظروں کے اس تصادم پر دونوں نے نفرت سے نگاہیں پھیر لی تھی۔ تم اپنے ہی دشمن کو بچا رہے ہو جو تمہاری ہر چیز پر سانپ بن کر بیٹھا ہے۔ خورشید آغا درد سے بلبلاتا ایان پر دھاڑا تھا۔ اسے تو یہی معلومات ملی تھی کہ ایان اور شاہویر ایک دوسرے کے بہت بڑے دشمن ہیں، مگر ایان کو شاہویر کی اس طرح گولی سے محفوظ رکھنا اس کا دماغ گھما گیا تھا۔ شاہویر سکندر میری زندگی میں میرے لیے سب سے زیادہ نفرت آمیز انسان ہے، مگر اس وقت ہم دونوں کے مشترکہ دشمن تم ہو۔ تم نے پریسا کو کڈنیپ کر کے جو گھناؤنی حرکت کی ہے اس کے لیے میں کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ ایان نفرت بھری نظر شاہویر پر ڈالتا غصے سے خورشید کی جانب بڑھا تھا۔ وہ میری بیٹی ہے، اسے اپنے پاس رکھنے کا حق ہے میرا۔ خورشید آغا آج کسی طور پریسا کو ان کے حوالے کرنے کو تیار نہیں تھا، چاہے وہ 3-4 دشمن اور بھی کیوں نہ لے آتے۔ دیکھ لیں گے پریسا کو اپنے پاس رکھنے کا حق کون حاصل کرتا ہے۔ ایان خورشید کے ساتھ ساتھ وہیں شاہویر پر بھی ایک سخت نگاہ ڈالتا بیسمنٹ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ شاہویر کا رخ بھی اسی جانب تھا کیونکہ اس کے آدمی اوپر سے خالی ہاتھ لوٹے تھے۔ وہ دونوں باری باری مختلف کمرے چیک کر رہے تھے جب اچانک ایک کمرے کے پاس آتے دونوں کے قدم آمنے سامنے رکے تھے۔ وہ کمرہ لاک تھا، انہیں پورا یقین تھا پریسا اندر ہی تھی۔ دونوں نے بنا زبان سے ایک لفظ ادا کیے دروازے پر ضربیں لگانا شروع کر دی تھی۔ جب ان کی چند منٹوں کی کوشش کے بعد دروازہ ٹوٹا تھا، دونوں ایک ساتھ اندر داخل ہوئے تھے۔ دونوں ایک ساتھ اندر داخل ہوتے جب پریسا کو بیڈ پر بیٹھے رسیوں پر جکڑا دیکھ کر ان کا خون کھول اٹھا تھا۔ شاہویر آگے بڑھتے پریسا کو اپنے حصار میں لے گیا تھا۔ ایان کے قدم فاصلے پر ہی رک گئے تھے۔ میری گڑیا اب
ٹھیک ہو آپ؟ شاہویر اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے اسے رسیوں سے آزاد کرنے لگا تھا۔ پریسا اس وقت گہرے شوق میں تھی۔ اس کے سگے باپ نے اسے کڈنیپ کروایا تھا، یہ بات اس کے لیے بہت اذیت ناک تھی، مگر وہیں شاہویر اور ایان کو ایک ساتھ اپنے لیے فکرمند دیکھ کر اس کی نم آنکھوں میں آسودگی سی بھر گئی تھی۔ لیکن وہ اس بات سے بھی اچھی طرح واقف تھی کہ یہ دونوں ایک ساتھ تو تھے مگر دل سے ایک بالکل بھی نہیں تھے۔ پریسا کو صحیح سلامت دیکھ کر ایان روم سے نکل گیا تھا، اس کے پیچھے ہی شاہویر بھی پریسا کو اپنے حصار میں لیے باہر نکل آیا تھا۔ رک جاؤ شاہویر، تم میری بیٹی کو اس طرح نہیں لے کر جا سکتے۔ خورشید آقا نے شاہویر کو روکنا چاہا تھا مگر شاہویر اس کی بات کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھا تھا۔ وہ خورشید آقا کو اس کے اس گناہ کے مطابق سبق اچھے سے سکھانے کا ارادہ رکھتا تھا مگر پریسا کے سامنے بالکل بھی نہیں۔ وہ پہلے ہی بہت ڈری ہوئی تھی، اس لیے اس وقت وہ خورشید آقا کو اگنور کرتا آگے بڑھ گیا تھا۔ جب خورشید نے دائیں جانب صوفے کے پیچھے چھپے ایک آدمی کو اشارہ کیا تھا جو اگلے ہی لمحے باہر نکلتا شاہویر پر نشانہ باندھ گیا تھا۔ خورشید ہر قیمت پر پریسا کو اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا، جس کے لیے شاہویر کا مرنا ناگزیر ہو گیا تھا۔ ایان جیسے خورشید فراموش کر چکا تھا، اسی لمحے بیسمنٹ میں سے برآمد ہوا تو اس کی زرق نگاہوں سے خورشید کی حرکت چھپی نہیں رہ پائی تھی۔ اسے اپنی پاکٹ ٹٹولی تھی مگر اس نے گن دروازہ توڑنے میں شاید کہیں گر گئی تھی۔ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ خون آشام نگاہوں سے خورشید کے آدمی کو گھورتا آگے بڑھتا، نہ جانے کس احساس کے تحت شاہویر کے نام کی گولی وہ اس کے سامنے آتے اپنے اوپر کھا گیا تھا۔ ایان سر، خان چلایا تھا۔ پریسا نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے ایان کی یہ حرکت دیکھی تھی۔ ایان خود شاہویر کا جانی دشمن بنا ہوا تھا اور اب اس کے نام کی گولی اپنے سر لے گیا تھا۔ گولی ایان کے کندھے میں پیوست ہوئی تھی۔ شاہویر ساکت نگاہوں سے ایان کی یہ حرکت دیکھ رہا تھا، جب اگلے ہی لمحے اس کی نگاہوں میں غصے کی لکیر ابھری تھی۔ ایان جس کو گرد اس کے آدمی اکٹھے ہو چکے تھے، اس نے جتاتی نظروں سے شاہویر کی جانب دیکھا تھا۔ جانے انجانے میں شاہویر سکندر پر ملک ایان کا احسان آن پڑا تھا، جسے وہ کسی بھی قیمت پر اتارنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ دنیا میں کسی سے بھی مدد لیتا سوائے ملک ایان کے۔ ملک ایان سے وہ اس قدر نفرت کرتا تھا کہ اس کی انا ایسا کوئی بھی احسان قبول نہیں کر سکتی تھی۔ ایان کو گولی لگتے دیکھ کر خورشید اپنے آدمیوں کے ساتھ وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ پریسا ایان کے کندھے سے نکلتا خون دیکھ کر بے ہوش ہونے کے در پر تھی۔ اس کی تکلیف اپنے دل پہ محسوس کرتے پریسا آنکھوں کے آنسو روا ہوئے تھے۔ اپنے ساتھ کھڑے شاہویر کا خیال کیے بغیر وہ بے اختیاری میں قدم ایان کی جانب بڑھا گئی تھی۔ شاہویر نے بہت گہری نگاہوں سے پریسا کی ایان کے لیے بے قراری اور فکر دیکھی تھی۔ اسے تو یہی لگا تھا کہ پریسا بھی ایان سے اتنی ہی نفرت کرتی ہوگی جتنی وہ کرتا ہے، کیونکہ ایان نے اب تک پریسا کا استعمال ہی کیا ہے اپنے مقصد کے لیے۔ اس کی بہن اتنی نادانی کیسے کر سکتی ہے؟ لیکن شاید وہ ابھی محبت کے وار سے محفوظ تھا، اس لیے اسے سمجھنا ابھی ناممکن تھا۔ اس وقت اسے بطول بیگم کی کہی بات بالکل سچ لگنے لگی تھی۔ پریسا ایان کی محبت کے جال میں پھنس چکی تھی۔ شاہویر سے مزید وہاں ایک لمحے کے لیے رکنا محال ہوا تھا۔ وہ سر نفی میں ہلاتا پریسا کو ایان کے پاس جانے سے روک گیا تھا۔ پریسا کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہوئی تھیں۔ ایان خاموش نگاہوں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ شاہویر نے بھی ایان کی جانب دیکھا تھا۔ دونوں کی ضبط سے لال ہوتی آنکھیں پل بھر کو ٹکرائی تھی، جب اگلے ہی لمحے شاہویر پریسا کا ہاتھ تھامتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ سائیں، وہ آپ کے دشمن ہیں، آپ نے انہیں بچانے کے لیے اپنی جان داؤ پر کیوں لگائی؟ خان اسے سہارا دیتے کھڑا ہوتے بولا تھا۔ ایان کے کندھے سے خون تیزی سے رفتاری سے بہہ رہا تھا، اس پر غنودگی طاری ہو رہی تھی۔ شدید تکلیف کے احساس سے اس نے سختی سے ہونٹ بھینچ رکھے تھے، اس کا چہرہ بالکل زرد ہو چکا تھا۔ اس وقت اس کے پاس خان کے جواب دینے کے لیے کوئی الفاظ ہی نہیں تھے، بلکہ وہ خود بھی ابھی تک سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا تھا۔ اینا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کل اتنی امپورٹنٹ پریزنٹیشن ہے اور تم بنا تیاری کے ایسے ہی پڑی ہو۔ حفصہ اینا کو شام سے منہ سر لپیٹے کمبل میں چھپا دیکھ کر اب آخرکار اسے ٹوکے بنا نہیں رہ پائی تھی، لیکن اینا پر بھی ابھی اس کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ ایسے ہی منہ پر کمبل ڈالے پڑی رہی تھی۔ اینا، تم بتانا پسند کرو گی آخر ہوا کیا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے تم سے؟ حفصہ اب کی بار اس کے اوپر سے کمبل کھینچتے اس کے پاس آن بیٹھی تھی، جب اینا کی بھیگی آنکھیں دیکھ کر اس کو تشویش مزید بڑھ گئی تھی۔ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ حفصہ پیار سے اس کے ہاتھ تھامتی نرمی بھرے لہجے میں بولی تھی، جب اینا سہارا پاتے اسے کندھے پر سر رکھتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ وہ اس بری طرح ٹوٹ کر بکھری تھی کہ حفصہ بھی اپنے آنسو روک نہیں پائی تھی۔ اس نے اس بات پر دھیان دیے بنا کہ حفصہ بھی اس سے نفرت کرنے لگ جائے گی، حفصہ کو شروع سے لے کر آخر تک اپنی ساری سچائی بتاتی تھی، حازم سے نکاح اور پھر نکاح کے بعد اس کے علاوہ رکھے گئے سلوک کی بھی، جسے سن کر حفصہ کا نہ جانے کتنی دیر لگی تھی شوق سے باہر آنے کی۔ دنیا کا کوئی مرد اعتبار اور محبت کے قابل نہیں ہوتا حفصہ، سب ایک جیسے ہوتے ہیں، ہوس کے پجاری میرے باپ کی طرح، حازم لغاری کی طرح اور کوٹے پر آنے والے ان تمام معزز مردوں کی طرح۔ نفرت کرتی ہوں میں ان سب سے، کبھی معاف نہیں کروں گی میں ان سب کو، اور حازم لغاری کو تو کبھی بھی نہیں۔ میری محبت میرے جذبات سے کھیلا ہے وہ، میری اذیت تڑپ اور اس
رسوائی کا حساب تو دینا ہوگا اسے ایک دن، وہ بھی ایسے ہی تڑپے گا۔ حفصہ کو اینا اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں لگی تھی۔ اس کی کہانی سن کر حفصہ کا دل اذیت سے بھر گیا تھا۔ کافی دیر کی مسلسل کوشش کے بعد حفصہ نے کتنی مشکلوں سے سنبھالا تھا اسے، یہ وہی جانتی تھی۔ اینا بس بہت رو لیا تم نے، اب مزید نہیں، وہ شخص اس قابل نہیں، بالکل بھی نہیں ہے کہ تم اس کے لیے اتنے آنسو بہاؤ۔ ناؤ اسٹاپ اٹ۔ حفصہ اسے نرمی سے ڈپٹتے پانی کا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگا گئی تھی۔ تمہیں بھی مجھ سے نفرت محسوس ہو رہی ہوگی نا، گن آ رہی ہوگی مجھ سے۔ نارمل ہوتے حواس کے ساتھ اینا حفصہ کی جانب دیکھتی تلخ مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوئی تھی، میری دوست ایک پاک باز لڑکی ہے جس کی اس گندگی بھری جگہ پر رہنے کے باوجود اپنی عزت محفوظ رکھی۔ مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ تم میری دوست ہو۔ محبت کرنا جرم نہیں ہے، تم نے بھی اپنے سچے دل سے محبت کی حازم لگاری سے، مگر تمہاری بدقسمتی سے وہ کمزور نکلا۔ اس نے جو تمہارے ساتھ کیا اس کی سزا ضرور ملے گی، مگر تم وعدہ کرو مجھ سے خود کو اس اذیت میں مبتلا نہیں رکھو گی۔ تمہیں جو موقع ملا ہے، کوٹھے پر رہنے والی ہر لڑکی اتنی خوش قسمت نہیں ہوتی، اسے ضائع مت کرو۔ فی الوقت بھول جاؤ اس بات کو کہ کوئی حازم لغاری نامی شخص تمہاری زندگی میں آیا تھا۔ حفصہ ایک اچھی دوست ہونے کا فرض نبھاتی خلوص و محبت سے اینا کو سمجھانے لگی تھی۔ پریسا پورے راستے بے آواز آنسو بہاتی آئی تھی۔ اسے لگا تھا جیسے ایان نے اپنی نفرت بھلا کر شاہویر کے نام کی گولی خود پر کھائی ہے، ویسے ہی شاہویر کچھ وقت کے لیے اپنی دشمنی بھلا کر ایان کو کم از کم ہاسپٹل تک تو لے کر ضرور جائے گا۔ مگر پریسا کو ایان کی تکلیف کے ساتھ ساتھ شاہویر کی بے حسی بھی مزید رلا رہی تھی۔ نہ جانے کتنے نقصان سے گزرنے کے بعد ان دونوں کی دشمنی ختم ہونے تھی۔ پریسا اسٹاپ کرائنگ، مرا نہیں ہے، وہ زندہ ہے ابھی۔ شاہویر جو کب سے ہونٹ بیچے اس کا رونا دیکھ رہا تھا، خود کو یہ سخت الفاظ کہنے سے روک نہیں پایا تھا۔ شاہویر کے اتنے کٹھور انداز میں پریسا نے تڑپ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ بھلا اتنی آسانی سے ایان کے مرنے کی بات اپنے منہ سے کیسے نکال سکتا تھا؟ مگر شاہویر کی لال آنکھیں اور تنے ہوئے نقوش دیکھ کر اسے اپنے سوال کا جواب مل گیا تھا۔ شاہویر کے اپنی جانب دیکھنے پر وہ آنکھ سے اپنے آنسو صاف کرتی واپس سر جھکا گئی تھی۔ لالا وہ تکلیف میں تھے۔ پریسا نے موقع دیکھ کر شاہویر کا دل نرم کرنے کے لیے چھوٹی سی کوشش کی تھی۔ اتنے وقت سے اس کے ہمارے خاندان کو جس تکلیف میں مبتلا کر رکھا ہے اس کا کیا؟ شاہویر اپنے سامنے ایان کی وکالت تو بالکل بھی نہیں سن سکتا تھا، اور وہ بھی پریسا کے منہ سے۔ وہ یہ امپاسبل تھا۔ پریسا اس کے غصے سے دھاڑنے پر مزید کچھ بول ہی نہیں پائی تھی۔ پریسا کو شاہویر سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی بھی عزیز نہیں تھا، ملک ایان بھی نہیں۔ مگر آج ایان نے شاہویر کی جان بچا کر جو کیا تھا، وہ اس کا مقام پریسا کے دل میں پہلے سے بھی کہیں زیادہ بڑھ گیا تھا۔ اس وقت اس کا دل ملک ایان کی سلامتی کے لیے دعا گو تھا۔ اس کی تڑپ اور بے قراری لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ سر، آپ کی پچھلے ہفتے کی 3 میٹنگز پینڈنگ پر ہیں، ان کو نیکسٹ ویک کی اسکیجول میں شامل کر دو، یا آپ اس ویک ہی کرنا چاہیں گے کیونکہ پروجیکٹ مسلسل ڈیلے ہوتا جا رہا ہے؟ بھٹی صاحب شاہویر کی کچھ فائلز پر سائن لیتے اسے اس حوالے سے بھی آگاہ کرنے لگے تھے۔ اوکے، اسی ویک رکھ دیں، اور مس مہرما کو میرے آفس بھیجیں۔ شاہویر اپنے سامنے رکھی فائل بند کر کے اس کی جانب بڑھتا مصروف سے انداز میں گویا ہوا تھا۔ سر، وہ تو آج آفس نہیں آئیں اور کچھ انفارم بھی نہیں کیا، بھٹی صاحب جواب دیتے شاہویر کا سر ہلانے پر اس کے آفس سے نکل گئے تھے۔ شاہویر یہ بات تو فراموش ہی کر گیا تھا کہ کل مہرما کے پیر پر بہت سخت موچ آئی تھی۔ کل سے وہ خورشید آغا والے معاملے پر اور پریسا کی ٹینشن میں اتنا الجھا ہوا تھا کہ مہرما کا خیال اس کے دماغ سے بالکل ہی نکل گیا تھا۔ اس نے فوراً مہرما کا نمبر ڈائل کیا تھا، مگر مسلسل کئی بار ٹرائی کرنے کے باوجود دوسری جانب سے کال پک ہی نہیں کی گئی تھی۔ اس بات نے شاہویر کی فکر مزید بڑھا دی تھی۔ اسے غیر ذمہ دار لوگ سخت ناپسند تھے، مگر شاید اس بار وہ خود ہی مہرما کے معاملے میں غیر ذمہ داری کا ثبوت دے گیا تھا۔ وہ اس کی امپلائی تھی، اس کے کام کے دوران اسے چوٹ لگی تھی۔ کل ہی مہرما کو گھر چھوڑ کر آتے اسے پتا چلا تھا کہ وہ اکیلی رہتی ہے، اس کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اس کے بعد اب اس دنیا میں اس کا کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ خیال آتے ہی شاہویر کو اپنی لاپرواہی پر مزید غصہ آیا تھا۔ اپنے سامنے کھلی فائل بند کرتا وہ موبائل اور کوٹ اٹھائے آفس سے نکل گیا تھا۔ اسے اب اس بے ضرر سی لڑکی کی فکر ہونے لگی تھی۔ اسے اچھا خاصا زخم آیا تھا، نہ جانے اس نے دوبارہ ڈاکٹر کو بلوا کر ٹھیک سے بینڈیج کروائی بھی تھی یا نہیں، کیونکہ شاہویر کو وہ اپنے معاملے میں لاپرواہ سا ہی لگی تھی۔ اکثر وہ آفس میں کام میں اتنا مصروف رہتی تھی کہ کھانا کھانا بھی بھول جاتی تھی۔ شاید اس نے اپنا خیال رکھنا سیکھا ہی نہیں تھا، یا پھر مہرما کے لیے اس کا اپنا آپ امپورٹنٹ تھا ہی نہیں۔ شاہویر ہمیشہ اپنے ارد گرد کے ماحول کی زیرک نگاہوں سے جائزہ لینے والا شخص تھا۔ مہرما کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ شاہویر اس کے بارے میں یہ باتیں بھی نوٹ کرتا ہے۔ وہ شاید شاہویر کی بدقسمتی تھی یا اس کے آگے بنا گیا بوہرا گیا مہرما کی معصومیت کا جال کی جو چیز اسے دیکھنی تھی وہ شاہویر دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ پریسا، میرے بچے، آپ اتنی ٹھنڈ میں ٹیرس پر کیوں کھڑی ہو؟ اندر چلو، آپ کو تو ویسے ہی ٹھنڈ بہت جلدی لگ جاتی ہے، بیمار پڑ گئی تو۔ بطول بیگم پریسا کو ٹیرس پر سرد ہواؤں میں بنا کوئی گرم شے اڑے دیکھ کر فکر مندی سے اس کے قریب آئی تھی۔ سکندر پیلس میں تمام افراد وہاں پیش آئے واقعے سے آگاہ ہو چکے تھے۔ خورشید
آغا کے واپس لوٹ آنے پر جہاں سب کے دلوں میں پریسا کی فکر مزید بڑھ گئی تھی، وہاں ایان کا شاہویر کی جان بچانے کے لیے اٹھایا گیا اقدام سب کے لیے انتہائی خوشکن تھا۔ درمیانی نفرت ابھی اتنی بھی نہیں بڑی تھی کہ اسے ختم کرنا ناممکن ہو جائے۔ اماں سائیں وہ کیسے ہیں اب؟ پریسا بنا رخ موڑے روندے ہوئے لہجے میں ان سے مخاطب ہوئی تھی۔ وہ جب سے آئی تھی ایسے گمسم ہی تھی، نہ کسی سے بات کر رہی تھی نہ کچھ کھا پی رہی تھی۔ اس نے خود کو بالکل کمرے میں بند کر رکھا تھا۔ پریسا آپ کی تو بہت تیز بخار ہے، چلو میرے ساتھ اندر۔ بطول بیگم اس کے بخار سے تپتے ماتھے کی چھوتی پریشان ہو اٹھی تھی۔ اب کی بار بنا اس کی کچھ سنے اس کا ہاتھ پکڑتے وہ اسے زبردستی اندر لے آئی تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے مگر پریسا آپ خود کو اذیت میں مبتلا کر کے بہت غلط کر رہی ہیں۔ بطول بیگم اس کے مسلسل رونے کی وجہ سے سوجی آنکھیں دیکھ کر فکرمندی سے بولی تھی۔ اس کا چہرہ بخار کی وجہ سے بالکل سرخ پڑ چکا تھا۔ اماں یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا، اگر شاوی لالا یا ایان کو کچھ ہو جاتا تو آپ لالا سے کہیں مجھے میرے باپ کے حوالے کر دیں، ویسے بھی میں آپ سب کے لیے ہمیشہ پریشانی ہی بنی ہوں لالا۔ اب مزید کب تک میری وجہ سے سب کچھ برداشت کرتے رہیں گے آپ؟ پلیز ان سے بات کریں۔ پریسا کی ٹینشن اس وقت بہت عجیب سی ہو رہی تھی، کنڈیشن اس وقت بہت عجیب سی ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی وجہ سے اپنی لائف کے دو اہم ترین ہستیوں کو خطرے میں دیکھا تھا، اگر ان دونوں میں سے کسی کو کچھ ہو جاتا تو شاید وہ خود کو بھی ختم کر لیتی۔ بطول بیگم کچھ پل خاموش نگاہوں سے اسے دیکھنے کے بعد آگے بڑھتی اسے اپنی آغوش میں بھر گئی تھی۔ وہ دونوں ہی کیونکہ اب ان دونوں کے درمیان موجود ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ کب کے ایک دوسرے کو ختم کر چکے ہوتے۔ آپ ان دونوں کو واپس سے ایک ساتھ نہیں دیکھنا چاہتی کیا؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے جو کچھ آج ہوا اس سے، کم از کم ہمیں اتنا تو اندازہ ہو گیا کہ ان دونوں کے دلوں میں ابھی بھی ایک دوسرے کے لیے تھوڑا سا احساس تو موجود ہے نا۔ اور رہی بات ایان کی تو وہ اب بالکل ٹھیک ہے، میں ابھی یہی بتانے آئی تھی۔ بطول بیگم کی آخری بات اس کے رگوں پہ میں سکون طاری کر گئی تھی۔ میں ابھی کھانا اور دوا لے کر آتی ہوں، بیڈ سے اٹھنا نہیں۔ بطول بیگم اسے نرمی سے وارن کرتی روم سے نکل گئی تھی۔ ان کے جاتے ہی پریسا کچھ لمحوں کی سوچ بچار کے بعد سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا موبائل اٹھاتی ایان کا نمبر ڈائل کر دیا تھا۔ مقابل کی بھی شاید اس کی کال کا انتظار تھا، پہلی بیل پر ہی کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ پریسا کو دوسری جانب سے کی جانے والی اس پھرتی کا اندازہ نہیں تھا، اس لیے کال پک ہوتے ہی اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ موبائل تھامے ایک ہاتھ میں لرزش سی ہوئی تھی۔ ایان خاموشی سے فون کان سے لگایا اس کے بولنے کا منتظر تھا، جبکہ اس کی بوجھل سانسوں کی آواز پر پریسا کے کانوں سے ٹکراتی اس کی سانسوں میں اتل پتل پیدا کر گئی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ پریسا نے جھجکتے ہوئے بمشکل یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ ہمیشہ ایان سے بات کرنے کے لیے وہ بہت کچھ سوچ کے رکھتی تھی، مگر جیسے ہی وہ مد مقابل ہوتا تھا یا فون پر بات کرنی ہوتی تھی پریسا کے دماغ سے سب کچھ بھگ سے اڑ جاتا تھا۔ بہت گہرا زخم ہے، اتنی جلدی کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ ایان کے جواب کافی معنی خیزی لیے ہوئے تھا، جبکہ اس کے لہجے میں چھپی تکلیف کا اندازہ لگاتے پریسا کی آنکھیں ایک بار پھر سے بھیگ گئی تھی۔ وہ اس کے مختصر جملے میں چھپے طنز بآسانی سمجھ گئی تھی۔ مجھے ملنا ہے آپ سے، میں دیکھنا چاہتی ہوں آپ کو۔ پریسا کے منہ سے بے اختیار یہ الفاظ نکل گئے تھے جو کہنے کے لیے اس کا دل کب سے بے قابو ہو رہا تھا، جبکہ اس کا یہ کھلا اظہار ایان کے ہونٹوں پر دلکشی بھری مسکراہٹ کی چھپ دکھلا گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ ایان اسے اس کی بات کا جواب دیتا، جب اسی لمحے آئمہ پریشان سی اندر داخل ہوئی تھی۔ ایان کیسے ہوا یہ سب؟ تم اپنے آپ کو کسی کی وجہ سے بھی خطرے میں کیسے ڈال سکتے ہو؟ آئمہ اس کے بیڈ کے قریب آتی اس کے کندھے پر لگی بینڈیج دیکھ کر تشویش بھرے لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ پریسا ایان کے اتنے قریب سے آتی یہ فکر سے لبریز نسوانی آواز سن کر واپس اپنے خول میں سمٹ گئی تھی۔ کچھ لمحے پہلے وہ کمزور لمحوں کی زد میں آ کر اس کے سامنے دبے لفظوں میں جو اظہار کر گئی تھی اس پر اس نے خود کو جی بھر کے کوسا تھا۔ پریسا نے شدید غصہ ہونے کے باوجود کال نہیں کاٹی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہوا تھا کہ آئمہ کے بات کے دوران شاید ایان کو بوسا بھی دیا ہے۔ پریسا کا دل چاہا کہ موبائل سے نکل کر ایان سمیت اس لڑکی کو بھی گردن دبا دے جسے شرم نہیں آتی تھی کسی نامحرم مرد کے اتنا قریب جانے کی۔ وہ سوشل میڈیا پر ایسی کئی پکچرز دیکھ چکی تھی ان دونوں کی جہاں آئمہ ایان کے بازو تھامے اس کے ساتھ بالکل چپک کر کھڑی ہوتی تھی۔ صرف آئمہ ہی ایان کے قریب نہیں جاتی تھی بلکہ ایان خود بھی اسے بہت اہمیت دیتا تھا۔ اکثر کی اس کی بزنس میٹنگز میں ایان اس کے ساتھ پایا ہی جاتا تھا۔ اس کے سرکل کے لوگ تو یہی سمجھنے لگے تھے کہ عنقریب وہ دونوں شادی بھی کر لیں گے۔ ملک ایان تو ویسے بھی سوسائٹی کا ہر دل عزیز تھا، خاص طور پر لڑکیوں کا، مگر آئمہ بھی کسی سے کم نہیں تھی۔ اتنی اہم پوسٹ پر ہونے کی وجہ سے ہر بندہ اس کے ساتھ راہ و رسم بڑھانے اور اچھے تعلقات قائم کرنے کا خواہش مند تھا، مگر آئمہ خان تو صرف ملک ایان کی دیوانی تھی۔ اس کے سوا کسی کی جانب ایک نگاہ غلط بھی ڈالنا پسند نہیں کرتی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، یہ چھوٹی موٹی تکلیف میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ایان کی آواز میں پریسا کے کانوں سے ٹکرائی تھی، آنکھوں میں پانی بھرے وہ ایسے ہی فون کان سے لگائے ہوئی تھی۔ اس کی مدم مدم سانسیں ایان کی سماعتوں سے ٹکراتی اسے سرور سا بخش رہی تھی۔ وہ پریسا کے بنا بولے ہی اس کی یہ خفگی اچھے سے سمجھ رہا تھا، جو نہ تو فون بند کر رہی تھی اور نہ اس سے کوئی بات کر رہی تھی۔ ملنا چاہو گی مجھ سے؟ ایان گمبھیر لہجے میں بولتا۔ پریسا کو کچھ دیر پہلے کا سوال وابل اسی سے کر گیا تھا، کیونکہ وہ اب
اس سوال کا جواب اچھے سے جانتا تھا، جبکہ اس کے بولنے پر پاس کھڑی آئمہ کا دھیان اس کے کان سے لگے موبائل کی جانب گیا تھا۔ ملک ایان کسی لڑکی سے بات کر رہا تھا اور وہ لڑکی پریسا سکندر کے سوا کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ آئمہ کے چند سیکنڈ لگے تھے سمجھنے میں۔ اس نے حسرت بھری نگاہوں سے ایان کی جانب دیکھا تھا۔ وہ ہر پل اپنے رب سے اس شخص کو مانگتی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ کبھی اس کا نہیں ہو سکتا تھا، مگر پھر بھی وہ ابھی تک ہمت نہیں ہاری تھی۔ نہیں، پریسا نے اپنی ناراضگی اور غصے پر قابو پاتے ایک لفظی جواب دیا تھا۔ ایان زیر لب مسکرایا۔ جواب اس کی سوچ کے عین مطابق تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو پریسا نے پلٹ کر اس جانب دیکھا تھا جہاں سے ملازمہ اندر داخل ہو رہی تھی۔ پریسا بی بی، آپ کو معاذ سائیں بلا رہے ہیں نیچے۔ عباد 2 دن کی چھٹی پر گیا ہے تو شاہویر سائیں نے کہا ہے کہ جب تک معاذ سائیں کے ساتھ ہی آپ یونیورسٹی جانا آنا ہوگا۔ ملازمہ اس کے اشارے پر اپنا پیغام سناتی روم سے نکل گئی تھی، جبکہ دوسری جانب آگ بگولا ہونے کی باری اب ایان کی تھی۔ وہ ملازمہ کی بات سن چکا تھا اور پریسا کا حامی بھرنا بھی۔ اس کے ساتھ نہیں جاؤ گی؟ تمہارا بھائی باتیں تو بڑی بڑی کرتا ہے، 2 دن کے لیے اپنا ضروری کام چھوڑ کر تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا۔ خبردار، جو تم اس معاذ کے ساتھ گئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ایان کا غصہ بھرا بھپرا سرد لہجہ پریسا کو سہما گیا تھا۔ آئمہ نے بھی بغور ایان کی شدت پسندی دیکھی تھی۔ اس وقت اسے پریسا دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی لگی تھی۔ جو آپ ہوتے کون ہیں مجھے کسی بھی کام سے روکنے والے؟ میرے لیے میرے لالا کا کہا سب کچھ ہے۔ اگر انہوں نے مجھے کوئی حکم دیا ہے تو ہر ضرورت میں وہ مانوں گی۔ پریسا کچھ دیر پہلے کی آئمہ والا غصہ ایان کو اس طرح لوٹاتی کال کاٹ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی ایان شدید غصے میں آ گیا ہوگا۔ اگر وہ مزید اس کی غصولی آواز سن لیتی تو اس کی روب سے آ کر معاذ کے ساتھ جانے سے انکار کر دی۔ اس لیے مزید اب اس کی بات نہ سننا ہی پریسا کو مناسب لگا تھا۔ اسے آج یونیورسٹی نہیں جانا تھا، مگر موجودہ سچویشن کو دیکھتے ایان کو مزید تپانے کے لیے اسے یونی جانا تھا، اور وہ بھی معاذ کے ساتھ۔ ایان کو پریسا سے اتنی جرأت کی امید بالکل بھی نہیں تھی کہ وہ یوں کال کاٹ دے گی۔ اس نے دوبارہ کال ملائی تھی، مگر پریسا اپنا فون سوئچ آف کر چکی تھی۔ ایان کا طیش کے مارے برا حال تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا موبائل پوری شدت سے موبائل دیوار پر دے مارا تھا۔ آئمہ جو اس کے قریبی کرسی پر بیٹھی بآسانی ان دونوں کی گفتگو سن رہی تھی، ایان کے اس جانحانہ عمل پر کچھ لمحے خاموش نگاہوں سے اسے دیکھے گئی تھی۔ تو آخرکار ملک ایان بھی اس جان لیوا مرض میں مبتلا ہونے سے خود کو روک نہیں پایا ہے۔ آئمہ بیڈ پر کوہنی رکھ کر اس کے چہرہ ٹکاتی ہلکا سا ایان کے قریب جھکی تھی، جس کا چہرہ اور آنکھیں غصے کی شدت سے لال ہو چکی تھی۔ تمہیں معلوم ہے یہ محبت نہیں، میری ضد اور جنون ہے۔ اس کے بغیر میں رہ سکتا ہوں، مگر اسے کسی اور کا ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ وہ مجھ سے ضد باندھ کر میرے انتقام کو مزید ہوا دے رہی ہے، جس میں نقصان صرف اسی کو اٹھانا پڑے گا۔ ایان کو آئمہ کی بات مزید غصہ دلا گئی تھی۔ آئمہ نے جانچتی نگاہوں سے ایان کو دیکھا تھا۔ اسے ایان کے اس بے انتہا جنون سے خوف محسوس ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی یہ جنون جلد یا بدیر شدید غصے میں بدلنے والا تھا، جسے جھٹلانا ملک ایان کے بس میں نہیں ہونا تھا۔ وہ تم سے محبت کرتی ہے، شاید تم سے بھی جواباً یہی چاہتی ہے کہ تم اس کی خاطر سکندر خاندان سے دشمنی ختم کر دو۔ آئمہ نے مخلصانہ انداز کے ساتھ ایان کے آگے پریسا کی سوچ واضح کی تھی۔ وہ صرف اپنا بھائی شاہویر سکندر سے محبت کرتی ہے۔ میں اس کی محبت کی نہیں بلکہ اس کی نفرت کی فہرست میں آتا ہوں۔ اگر مجھ سے محبت کرتی ہوتی تو اب تک میرے پاس ہوتی۔ ایان زخمی مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوا تھا، گویا جبکہ اس کا دل زور و شور سے اس کی بات کی نفی کر رہا تھا، مگر ایان بہت آرام سے اس کی آواز کو دل کے ہی کسی کونے میں دبا گیا تھا۔ آئمہ نے جواب میں خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا تھا۔ ایان پہلے ہی غصے میں بھرا ہوا تھا، اسے اس حوالے سے چھیڑ کر مزید خود بھی ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شاہویر سیدھا مہرما کے فلیٹ پر پہنچا تھا۔ دروازہ کھلا ہونے کے باوجود اس نے بیل بجانا مناسب سمجھا تھا، مگر مسلسل 2-3 بیلز کے بعد بھی اندر سے کسی قسم کی کوئی ہلچل سنائی نہیں دی تھی اور نہ ہی کوئی دروازے پر آیا تھا۔ شاہویر کو حیرت کے ساتھ ساتھ تشویش بھی ہوئی تھی۔ مہرما اسے اتنی لاپرواہ تو بالکل بھی نہیں لگتی تھی کہ اکیلے رہتے یوں گیٹ ان لاک رکھے گی، جب حالات بھی اتنے خراب تھے۔ شاہویر نے اندر قدم بڑھانے سے پہلے آفس کال کر کے مہرما کا ایڈریس کنفرم کیا تھا، جہاں سے اسے اسی بلڈنگ کا یہی فلیٹ نمبر بتایا گیا تھا۔ شاہویر کو کچھ چند سیکنڈ لگے تھے فیصلہ کرنے میں۔ وہ دروازہ ہلکے سے دھکیلتا اندر داخل ہوا تھا۔ چھوٹا سا کوریڈور کراس کرتا وہ ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوا تھا، جو بالکل ویران پڑا تھا۔ سامنے ہی 2 رومز بنائے تھے جن کے دروازے بند تھے۔ شاہویر تیزی سے ایک میں داخل ہوا تھا، نہ جانے کہ اس کا دل بوجھل سا ہوا تھا۔ مہرما کے کسی مصیبت میں ہونے کا خیال ہی اس کے اعصاب پر بہت بھاری پڑ رہا تھا۔ وہ کمرہ بھی خالی دیکھ کر عجیب سی بے چینی اس کے رگوں پہ میں سرایت کر گئی تھی۔ دائیں ہاتھ کی پیشانی کو مسلتے وہ پہلے سے بھی زیادہ تیزی سے دوسرے کمرے کی جانب بڑھا تھا، جب روم کا دروازہ کھولتے ہی سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ دروازے پر ساکت کھڑا وہ ہینڈل کو اپنی مٹھی میں سختی سے دبوچ گیا تھا۔